ذکر علی نے مجھ کو بڑا مرتبہ دیا، ذکر علی نے مجھ کو بڑا مرتبہ دیا، اور میں خاک پر تھا اور سرے ممبر بٹھا دیا، ذکر علی نے مجھ کو بڑا مرتبہ دیا، اور میں خاک پر تھا اور سرے ممبر بٹھا دیا، ذکر علی نے مجھ کو بڑا مرتبہ دیا، سر کو جھکا کے رہتا زمانے کے سامنے، سر کو جھکا کے رہتا زمانے کے سامنے، اور عباس کے علم نے میرا سر اٹھا دیا، ذکر علی نے مجھ کو بڑا مرتبہ دیا۔ درود بھائی مولانا دیگر بآواز بلند صلوات۔ عابد نہ کبھی جو مہن سے نکلا، ہر عابد نہ کبھی جو مہن سے نکلا، ارے نکلا بھی تو بس شکر دہن سے، نکلا بھی تو بس شکر دہن سے، نکلا، اور بیمار نے پہنی جو ہی کالی کفنی، بیمار نے پہنی جو ہی کالی کفنی، ارے سب نے جانا کہ یہ ہے چاند گہن سے نکلا، ارے عابد
درود بھائی محمد علی محمد بشر کے جسم سے رنجے فراق جہاں پوچھو، اور بشر کے جسم سے رنجے فراق جہاں پوچھو، اور مکی سے صدمہ ویرانی یہ مکان پوچھو، شہید سے علم خنجر و سنہا پوچھو، اور حسین سے غم فرزند نوجوان پوچھو، حسین سے غم فرزند نوجوان پوچھو، ارے ہوا ورود خزاں باغ زندگانی میں، ارے پدر سے چھوٹ گئے موسم جوانی میں، پدر سے چھوٹ گئے موسم جوانی میں، خدا پدر کو نہ دکھلائے مرگ راحت جان، ارے کلیجہ زخمی ہو جب دل کو پھر قرار کہاں، ادھر تو سینہ اکبر سے گزری نو کے سن، ادھر لہو ہوا چشم امام دین سے رواں، ادھر لہو ہوا چشم امام دین سے رواں، اور تڑپ کے جانب گردوں نگاہ کی شہن، ارے زمین ہل گئی ایک ایسی آہ کی شہن، زمین ہل گئی ایک ایسی آہ کی شہن، پکارتے ہوئے دوڑے میرے شہید پسر، ارے میرے جوان میرے محروم میرے سعید پسر، میرے حسین میرے یوسف میرے رشید پسر، ارے قریب ہو کہیں میدان سے یا بعید پسر، قریب ہو کہیں میدان سے یا بعید پسر، ارے پدر پا آج نئی واردات ہے بیٹا، ارے خبر نہیں ہمیں دن ہے کہ رات ہے بیٹا، خبر نہیں ہمیں دن ہے کہ رات ہے بیٹا، حسین کہتے تھے وہ دل ربا نہیں ملتا، ارے کسی طرف میرا یوسف لقا نہیں ملتا، ارے غضب ہوا وہ درے بے بہا نہیں ملتا، ارے تمہارے لال کا بانو پتہ نہیں ملتا، تمہارے لال کا بانو پتہ نہیں ملتا، کہاں اندھیرے میں
اس رش کے ماہ کو ڈھونڈوں، ارے پسر کو ڈھونڈوں کہ نور نگاہ کو ڈھونڈوں، پسر کو ڈھونڈوں کہ نور نگاہ کو ڈھونڈوں۔ ارے صدا یہ سنتے ہی سلطان بیروبر آئے، یہ درد دل تھا کہ تھامے ہوئے جگر آئے، کبھی تو فوج میں مانند شیر نر آئے، کبھی ادھر گئے دوڑے کبھی ادھر آئے، کبھی ادھر گئے دوڑے کبھی ادھر آئے، لٹی ہوئی وہ کمائی بس تلاش ملی، ارے زمین پہ خون میں غلطہ پسر کی لاش ملی، زمین پہ خون میں غلطہ پسر کی لاش ملی، اور عجیب حالت فرزند نوجوان دیکھی، عطر سے ہونٹوں پر نکلی ہوئی زبان دیکھی، قمر سے چہرے پر زردی لبوں پہ جان دیکھی، اور کلیجہ پھٹ گیا سینے میں جب سینہ دیکھی، کلیجہ پھٹ گیا سینے میں جب سینہ دیکھی، اور بدر کے سامنے بیٹے کا دم اکھڑتا تھا، حسین دیکھتے تھے اور گھر اجڑتا تھا، بدر کے سامنے بیٹے کا دم اکھڑتا تھا، حسین دیکھتے تھے اور گھر اجڑتا تھا، حسین دیکھتے تھے اور گھر اجڑتا تھا، اور بشر کے جسم سے رنجے تیرا کے جان پوچھو۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد و اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین الاجمعین، اما بعد، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ادعوا ربکم تضرعا و خفیا، صلوات صلی اللہ محمد و آل محمد و آل شرف جم۔ بہت سالوں کی طرح آج بھی عابدی برادران کی جانب سے جو یہ فرش عزا بچھائی جاتی ہے، اہتمام میں فرش عزا کیا جاتا ہے ہدیہ امام زمان علیہ السلام، اور وہ بھی شب شہادت امام علی بن حسین زین العابدین علیہ السلام، ذکر جو پروفیسر مشیر حسین صاحب نے دعائی استخیب سے شروع کیا، اس کے بعد ڈاکٹر حسین اظہر، پھر علی بھائی ان کے سوز السلام ہر سال کی طرح، اور پھر انشاءاللہ آگے نوحہ خوانی بھی ہوگی۔ علامہ اصغر درد صاحب نے جو مطالب پیش کیے، یہ ذکر بڑھتے بڑھتے اس مرحلے تک پہنچ گیا ہے جو کہ حاصل فرش عزا یعنی قبولیت دعا کے لمحات، اور یہی وہ لمحات ہیں کہ جب خدا کی رحمت کو سمیٹنا ہے، اپنے وجود کو، اپنے قلب کو در محمد و آل محمد کے فیوز و برکات کو کچھ اس انداز میں اپنے وجود میں سمانے کی کوشش کرنی ہے، اور اس کے لیے کچھ کلمات کا سہارا لینا ہے کہ جب فرش عزا سے اٹھیں تو پھر بارگاہ امام زمان علیہ السلام میں بھی کچھ ہدیہ دے کر اور بارگاہ امام زمان علیہ السلام سے کچھ تحائف لے کر اٹھیں۔ تو اسی لیے میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید کی جو آیہ مبارکہ، سورہ مبارکہ الاعراف کی آپ کے سامنے پیش کی،
اس میں ارشاد رب العزت ہوا کہ اللہ کو پکارو گڑ گڑا کر اور چپکے چپکے، عاجزی کے ساتھ خدا کو پکارو اور چپکے چپکے، یعنی کہ اللہ کو راز و نیاز کے ساتھ بھی پکارو اور اللہ کو گڑ گڑا کر بھی پکارو. اور یہی وہ انداز دعا ہے، کیونکہ اس مختصر سے کلمات کے دعا کو ہم انشاءاللہ مصائب سید السجاد سے انشاءاللہ مربوط کرتے ہوئے اور پھر دست دعا بلند کریں گے. تو ارشاد رب العزت یہ بھی ہے کہ وَدْعُوهُ خَوْفًا وَطَمْعًا، یعنی خدا کو اس طرح سے پکارو کہ خوف اور امید کے ساتھ. دو حالتیں ایک انسان کو حالت دعا میں اپنے ساتھ شامل رکھنی ہوتی ہیں کہ ایک تو اس کے دامن میں خوف الہی ہو اور دوسرے خدا کی بارگاہ سے امید ہو، یعنی یقین کی حالت میں انسان اپنے رب کی بارگاہ میں مناجات پیش کرتا ہے. مگر یہ کمال قدرت ہے، یہ انتظام الہی ہے کہ خداوند عالم نے ہر دور میں ایک نہ ایک ہستی، ایک نہ ایک شخصیت اس زمین پر موجود رکھی جو کہ منصوص من اللہ ہو، جو کہ حجت خدا ہو، جو کہ حجت اللہ ہو، اور وہ ہستی زمانے کو بتائے کہ خدا سے کس طرح سے تضرع کرنی ہے، خدا سے کس طرح سے کچھ مانگنا ہے. اور وہی ہستی ہیں جو ہمیں سجدے کا اسلوب بھی سکھلاتی ہیں، کیونکہ عبادات الہی میں دو چیزیں، دو پہلو بہت اہم ہوا کرتے ہیں. ایک تو رب سے کچھ پکارنا اور پھر سجدے کی حالت میں جانا. وسجد واقترب، سجدہ کرو اور اپنے رب کا قرب حاصل کرو، اپنے رب کی قربت حاصل کرو. تو اب یہ دونوں نکات سمجھنے کے لیے انسان کی نفسیات، ابھی ہماری پروفیسر صاحب سے بات ہو رہی تھی کہ انسان کی نفسیات کا مطالعہ اور اس کو در محمد و آل محمد پر بیٹھ کر سمجھنے کی کوشش کرنا، یہ بھی اس وقت در محمد و آل محمد کے حوالے سے ہماری ایک سنجیدہ کوشش ہونی چاہیے کہ انسان محتاج ہے کوئی نہ کوئی مثال، کہ جب تک انسان کے سامنے وہ مثال نہ ہو انسان کسی چیز کے عملی پہلو کو نہیں سمجھ سکتا. دنیا میں بھی جب ہمیں کوئی مسئلہ پیش آتا ہے، مشکل پیش آتی ہے، پریشانی پیش آتی ہے، چاہے وہ کوئی نفسیاتی الجھن ہی کیوں نہ ہو، تو کیا کہا جاتا ہے کہ کسی دانا شخص سے بات کرو. ایسی شخصیت جو کہ علم میں، تجربے میں، قابلیت میں اتنی مکمل ہو کہ وہ تمہیں بہترین رائے و مشورہ دے سکے. اور خداوند عالم کا یہ انتظام ہے کہ اس نے ایسی منصوص من اللہ شخصیت رکھی جو کہ ہر دور میں کامل ترین شخصیات ہیں، وہ دانا ترین شخصیات ہیں جن کی طرف اگر انسانیت رجوع کرے گی تو نہ وہ دنیا میں اور نہ آخرت میں کامیابی سے محروم نہیں رہ سکتی. اور ایسی ہی ہستی امام زین العابدین علی بن حسین کہ جن کے متعلق چونکہ گفتگو مختصر ہے اور ہمیں دعا ہی کے انداز میں جانا ہے، اور ہم نے جب کہا کہ خدا کو خوف اور طمع کے ساتھ پکارنا ہے، خدا کو خوف اور امید کے ساتھ پکارنا ہے، تو راوی بیان کرتا ہے کہ جو امام زین العابدین علیہ السلام کے قریب رہا کرتا تھا اور امام زین العابدین علیہ السلام کا بغور مشاہدہ کرتا تھا اور روز و شب اس کے سامنے کھلی کتاب کی طرح تھے امام زین العابدین علیہ السلام کے، وہ یہ کہتا ہے کہ میں جب بھی بارگاہ زین العبا میں حاضر ہوا ہوں، چاہے وہ کچھ مختصر لمحات کیوں نہ ہو، کہتا ہے کہ میں نے جو چیز سب سے زیادہ ان کی ذات میں مشاہدہ کی وہ خوف الہی. جب بھی میں ان کے پاس بیٹھا تو میں نے یا تو خوف الہی کا مشاہدہ کیا، اور جب بھی میں وہاں سے اٹھا تو کوئی حکمت لے کے اٹھا. یہ ہے در امام سجاد علیہ السلام کی وہ فیوز و برکات کہ چاہنے والا اگر جب بھی ان کے پاس مختصر لمحے کے لیے بھی موجود ہو تو وہ ان کی نگاہوں میں اللہ کا ایک قرب، اللہ کا ایک خوف پائے گا، اور جب وہاں سے وہ اٹھے گا تو دانائی اور حکمت لے کر وہاں سے معاشرے میں جائے گا، اور پھر معاشرے میں ایک مفید انسان بن کر وہ در محمد و آل محمد کا پیروکار بن کے دکھائی دے گا. اور یہی وجہ تو ہے کہ امام زین العابدین علیہ السلام یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ میرا زاد راہ وہ تقویٰ ہے کہ جو دنیا میں مشکل سے مشکل ترین سفر میں میرے لیے میری تقویت ہے اور میری قوت ہے، اور اس سبب اور اسباب کے ہوتے ہوئے مجھے کسی مشکل اور پریشانی کی کوئی فکر نہیں. یہ در امام سجاد علیہ السلام کا وہ تبرک ہے جو ہمیں اس فرش اعزاز سے لے کر اٹھنا ہے. وہ امام زین العابدین علیہ السلام کے جن کے لیے حجر اسود اگر گواہی دے رہا ہے کہ یہ وہ ہیں کہ جن کی اطاعت تم کو کرنی ہے، یعنی اگر وقت ایسا آ گیا تھا کہ جناب محمد بن حنفیہ
کو کوئی جواب دینا مقصود تھا تو خانہ کعبہ سے اور حجر اسود سے یہ گواہی آ رہی ہے کہ تم کو ان کی اطاعت کرنا تم پہ فرض ہے۔ تو در محمد و آل محمد وہ در ہے کہ جو اس زمین پر انسان کو نفس پر اپنے غلبہ حاصل کرنا بھی سکھائے گا، کیونکہ دیکھیں دو چیزیں جس پر قرآن، اہل بیت، در محمد و آل محمد نے سب سے زیادہ زور دیا ہے وہ انسان کا نفس اور انسان کے نفس پر کامل ہونا، اس پر سب سے زیادہ زور دیا گیا۔ اور اس کے لیے جو اہم ترین نقطہ ہے وہ انسانی نفسیات، اور یہ محمد و آل محمد ہی وہ ذوات مقدسات ہیں جو انسان کے ظاہر و باطن پر جن کی اتنی کامل ترین نگاہ ہے کہ ان کے سامنے اگر کوئی شخص حاضر ہوتا ہے تو یہ اس کے دل کے اندر موجود معمولی سے معمولی خیال کو بھی پڑھ لیتے ہیں، اور اس کے سوال ظاہر ہونے سے پہلے اس کے سوال کو جواب دے دیا کرتے ہیں، اور اس کی حاجت کو بن مانگے پورا کیا کرتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ در امام زین العابدین علیہ السلام پر ان کلمات کو سہارا لیتے ہوئے مجھے بارگاہ امام زمانہ علیہ السلام کے حوالے سے بھی بات کر دی ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ خدا نے ہر دور میں ایک منصوص من اللہ شخصیت رکھی، ایک حجت ہے۔ تو اگر امام زین العابدین علیہ السلام اس پہاڑ دور میں، آزمائشوں سے بھرپور اس دور میں کہ جب واقعہ کربلا رونما ہو چکا تھا، تو اس کٹھن ترین دور میں امام زین العابدین علیہ السلام نے انسانیت پر یہ احسان کیا کہ امام زین العابدین علیہ السلام نے وہ اخلاقی پستی جو کہ پست ترین سطح پر پہنچ چکی تھی، امام زین العابدین علیہ السلام نے اپنی دعاؤں کے خزانوں کے ذریعے انسان کی اس پستی کو دور کیا اور انسان کو اس بات کا شعور دیا کہ مخلوق کو خالق سے رابطے کرنے کا ڈھنگ اور انداز کیا ہے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرجہم۔ یہ در امام سجاد علیہ السلام کا یہ صدقہ ہے کہ ہم 14 صدیوں کے فاصلے سے آج بھی کوئی ذاکر، کوئی خطیب، کوئی عالم جب ذکر کرنے کے لیے امام زین العابدین علیہ السلام کے در سے آتا ہے تو ذاکر کربلا، ناشر کربلا امام زین العابدین علیہ السلام خود وہ ذاکر اہل بیت کی مدد فرماتے ہیں، اس کے لبوں پر کلمات وہ جاری فرماتے ہیں۔ روح امام سجاد علیہ السلام ہے جو کسی بھی ذاکر اہل بیت کو فرش عزا پر اس کی زبان پر کلمات عطا کرتے ہیں، وگرنہ انسان کی علم و دانش کوئی حیثیت، کوئی معنی نہیں رکھتی اگر در امام زین العابدین علیہ السلام، قبر امام زین العابدین علیہ السلام کا جنت البقیہ سے اگر یہ صدقہ نہ ہو کہ وہ ہر ذاکر امام حسین علیہ السلام کی مدد کریں کہ تم نے فرش عزا پر آ کر اس صدی میں اور آنے والے ہر دور، ہر زمانے میں فرش عزا پر بیٹھے ہوئے بزرگوں سے دعائیں تو حاصل کر دی ہیں، مگر یہ جو فرش عزا پر چھوٹے چھوٹے بچے بیٹھے ہوئے ہیں، یہ جو جوان بیٹھے ہوئے ہیں، یہ جو آج جدید دور میں سانس لے رہے ہیں، ان کو در محمد و آل محمد کی جدیدیت سے تم نے کیا پیغام دینا ہے، وہ بھی ہمیں اس فرش عزا پر بیٹھ کر سکھانا کہ محمد و آل محمد جو کہ نفس کے حاکم ہیں، انسان کے نفس پر غلبہ ہے محمد و آل محمد کا، کیونکہ قرآن مجید میں ارشاد رب العزت ہے کہ وما ابری النفس ان النفس لامارۃ بالسوء الا ما رحم ربی، یعنی خدا فرما رہا ہے، اور یہ انسانیت کے لیے بہترین بیانیہ ہے، بہترین نیریٹو ہے۔ اگر آج کوئی انسان اس بیانیے کو لے کے چلے، ڈاکٹر صاحب میں آپ کی توجہ چاہوں گا اور پروفیسر صاحب آپ کی توجہ چاہوں گا کہ انسانیت کے لیے اس وقت کسی بھی مسلمان کے لیے، صاحب ایمان کے لیے جو بہترین اگر کوئی بیانیہ ہو سکتا ہے تو وہ یہ قرآن مجید کا ارشاد رب العزت ہے کہ جس میں خدا یہ ارشاد فرما رہا ہے، اور ہمارے لیے یہ پیغام ہے کہ میں اپنے نفس کو مبرہ ہی نہیں سمجھتا، میں اپنے وقت نفس کی وکالت ہی نہیں کرتا، اپنے نفس کی صفائی میں کچھ کہتا ہی نہیں، اس لیے کہ یہ نفس تو وہ ہے جو مجھے ہر لمحہ برائی پر اکساتا ہے، مگر یہ کہ میرا اللہ مجھ پر رحم کرے، مگر یہ کہ میرا اللہ مجھ پہ رحم کرے۔ اور خدا کا رحم و کرم، لطف و کرم کس طرح سے ہے کہ یہ جو توفیقات محمد و آل محمد ہیں کہ ادھر قدم بڑھ رہے تھے کسی گناہ کی طرف، نگاہ بڑھ رہی تھی کسی مقام گناہ کی طرف، ہاتھ بڑھ رہے تھے کسی گناہ کی طرف، ادھر محمد و آل محمد کے کسی فرمان کی جانب دل و نگاہ نے توجہ کی، ادھر مولا متقیان کا کوئی فرمان ذہن میں آیا، ادھر نہج البلاغہ سے کوئی ارشاد مولا متقیان ذہن میں آیا، ادھر کوئی امام سجاد کا کوئی فرمان ذہن میں آیا، ادھر مولا کائنات سے لے کر امام حسن عسکر امام زمان علیہ السلام کا کوئی ایک ارشاد ہی ذہن میں آ گیا، ہمارے دل، دماغ، ذہن نے توجہ کی، ہمارا قدم اس مقام سے دور ہوا، ہماری نگاہ اس مقام سے دور ہوئی۔ یہ وہ رحمت الہی ہے، یہ وہ کرم الہی ہے۔
جو اس درس کے ہمیں آج بچوں کو بٹھا کر سکھانا ہے کہ نفس کی مینجمنٹ انسان کو کیسے سیکھنی ہے. وہ نفس جو ہر لمحے انسان کو سرکشی پہ اکسا رہا ہے، فرگلا رہا ہے، گناہ برائی کی طرف لے کے جا رہا ہے، اور اس کے نتیجے میں ڈاکٹر صاحب یہاں موجود ہیں، ڈاکٹر صاحبان موجود ہیں، انسان سٹریس کی کیفیت میں آ رہا ہے. سب سے بڑھ کر جو انسانی معاشرے کا اس وقت سب سے بڑا المیہ ہے کہ ایک جوان، اس کی کیا عمر ہوا کرتی ہے، مگر آپ دیکھیے کہ وہ بھی آج اینگزائٹی، ڈپریشن اور یہ سٹریس کا شکار ہے. در محمد و آل محمد کا یہ جملہ ہے کہ جیسے ہی انسان در محمد و آل محمد کے کسی ایک جملے اور نقطے کی طرف توجہ کرتے ہوئے اپنے آپ کو مقام گناہ سے دور کرتا ہے، اب اس لمحے جو انسان کو سکون حاصل ہوتا ہے، اس کی قلب میں، اس کی روح میں، یہ وہ سکون ہے کہ جس کو دنیا بھر کے طبیب، دنیا بھر کے ڈاکٹرز تمام تر کوشش کے باوجود اس کا حل، اس کا علاج نہیں تجویز کر سکتے. شہود محمد و آل محمد صلوات. کیونکہ یہ وہ در ہے جو ہمیں سکھائے گا کہ نفس کو کیسے ریگولیٹ کرنا ہے، نفس کی طغیانیوں پر کیسے قابو پانا ہے. کیونکہ یہ ہستیاں محمد و آل محمد ہر دور میں وَلِكُلِّ قَوْمٍ هَادٍ، ہر قوم کے لیے ہدایت کرنے والا اسی لیے موجود ہے. کیوں؟ کیونکہ وہ بتلائے گا کہ کس طرح سے نفس کے سرکش گھوڑے کو تم نے لگام دینی ہے. اور اسی لیے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو مولا کائنات حضرت علی بن طالب علیہ السلام، درود بھیجیے، جب ان کی ولایت کا اعلان کیا تو پہلے اس بات کا اقرار لیا کہ کیا میں تم پر تمہارے نفسوں سے زیادہ حق نہیں رکھتا. اور جب نفسوں سے زیادہ حق لینے کا اقرار رسول خدا نے لے لیا اور اس کے بعد پھر اعلان کیا کہ من کنت مولا فہذا علی المولا، یعنی اب وہ ہے علی، وہ ہے کہ جو تمہارے نفس پر حاکم ہے، یہ علی تمہیں سکھائے گا، اولاد علی سکھائے گی. اور یہ اولاد امام ہے جو تمہیں سکھائیں گے کہ کس طرح سے اپنے نفس کو تم نے ہر لمحہ لغزشوں سے اور شیطانی وسوسوں سے تم نے کیسے غلبہ پانا ہے. یا علی یا علی یا علی. اور یہ امام زمین پر اللہ کی نعمت ہوا کرتا ہے کہ فرمان امام معصوم ہے کہ زمین پر اگر امام ظاہری طور پر موجود ہو تو وہ ظاہری نعمت ہوا کرتا ہے، اور اگر وہ پس پردہ ہو، غیبت میں ہو، تو وہ باطنی نعمت ہوا کرتا ہے. تو یہ وہ ظاہری و باطنی نعمتیں ہیں جن کو آج اس فرش عزا پر جس وقت بھی ہم آئیں، اپنے مسئلے، اپنے مشکل پریشانیاں، کوئی بھی دنیا کا مسئلہ ہو، اس در پر آ کر ایک بالکل ادنا سے طالب علم کی طرح سے اس در پر آ کے بیٹھیں، اور اس کے بعد ہم دیکھیں گے کوئی نہ کوئی ایک ہدایت. کیونکہ وہ فرمانے امام زین العابدین علیہ السلام کے راوی کا فرمان کہ جب بھی ان کے پاس پہنچا میں نے ان میں خوف الہی کا مشاہدہ کیا، اور کسی نہ کسی حکمت میں نے ان کو مشغول دیکھا، اور وہی حکمت لے کے میں اس در سے اٹھا ہوں. تو اس در سے ہم نے حکمت لے کر اٹھنی ہے، اور وہ حکمت یہی ہے کہ جب پس پردہ تمہارا پردے غیبت میں وقت کا امام بھی موجود ہے تو پھر اس کی معرفت، اس کی شناخت، اس کی ضرورت، اس کو بھی اسی فرش عزا پر بیان ہونا ہے. کہ امام زمانہ علیہ السلام کی معرفت کو بالکل آسان ترین انداز میں مجھے سب سے پہلے بحیثیت ذاکر اہل بیت سب سے پہلے مجھے اس فرش عزا سے خود سیکھ کر اٹھنا ہے، اور پھر آپ صاحب کے ساتھ مل کر در امام زمانہ علیہ السلام کے سامنے بالکل ایک سبق سناتے ہوئے، ایک سبق کی دہرائی کرتے ہوئے بارگاہ امام زمانہ علیہ السلام سے یہ کچھ علم تعلیم حاصل لے کر اٹھنی ہے. اور پھر بارگاہ امام زمانہ علیہ السلام سے مجھے یہ توجہات حاصل کرنی ہے کہ یا امام زمانہ علیہ السلام میں نفس کی لغزشوں کا شکار ہوں، یا امام آپ تو وقت کے علی ہیں، میری مدد کیجئے. ہے امام زمانہ علیہ السلام ناد علی مظہر العجائب، علی مظہر العجائب ہیں، مگر مظہر العجائب کے وارث امام زمانہ علیہ السلام آپ پردہ غیبت میں موجود ہیں، آپ اللہ کی باطنی نعمت موجود ہیں. میں اس باطنی نعمت میں سے مجھے کچھ تحفے، مجھے کچھ برکتیں حاصل کرنی ہیں. اللہم صلی اللہ محمد وعلی. یعنی وہ امام زین العابدین علیہ السلام کی جن کے شب و روز کا عالم ہی یہی ہے کہ کبھی شب میں ان کے لیے بستر ہی نہیں بچھایا گیا. پوری شب امام زین العابدین علیہ السلام مثل مولا متقیان حضرت علی بن طالب علیہ السلام 1000 رکعت نماز اپنے جد امیر المومنین کی سیرت پر چلتے ہوئے ادا کر رہے ہیں. اور پھر جب امام یہ نماز ادا کر رہے ہوتے تھے تو امام کے چاہنے والے نے جب امام زین العابدین علیہ السلام کی حالت ظاہر دیکھی کہ امام کا چہرہ زرد ہے، امام کی آنکھوں سے آنسو جاری ہیں، تو چاہنے والے نے امام سے پوچھا کہ یا امام آپ کی یہ کیا حالت ہے؟ تو اس وقت امام زین العابدین علیہ السلام کا یہ جملہ، یہ
میں بارگاہ مرتضوی میں مولا کائنات کی بارگاہ میں ہدیہ پیش کر رہا ہوں امام زین العابدین علیہ السلام کا. وہ فرماتے ہیں کہ کاش تم صحیفوں میں سے میرے بابا امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کی ہزار رکعت نماز کے انداز کو سمجھو اور پھر مجھ سے سوال کرو کہ میرا یہ گریہ، میری یہ گریہزاری بے وجہ نہیں ہے. میرے اندر وہ علوی خون ہے کہ جو جوش مارتا ہے کہ جیسے ہی میں اپنے رب کی بارگاہ میں جاتا ہوں تو میرا پورا وجود میرے رب کی بارگاہ میں سبمیشن، عاجزی، انکساری اور اپنے رب کی بارگاہ میں سر تسلیم خم ہو جاتا ہے. تو یہ وہ چیز ہے سبمیشن، سر تسلیم خم، امام زین العابدین علیہ السلام کی سیرت کا پہلو کہ دعا بھی اگر کرنی ہے اور سجدہ بھی اگر کرنا ہے تو در محمد والے محمد سے دین اور سلطنت، دنیا دونوں کی سلطنتوں کے وارث امام زین العابدین علیہ السلام، دونوں سے اس بات کو سیکھنا ہے. اور فرش اذا کے اسلوب بھی امام زین العابدین علیہ السلام سے ہی سیکھنا ہے. یعنی عبادات میں بھی اور فرش اذا پر بھی امام زین العابدین علیہ السلام کے ہم مقروض ہیں اور ہمیشہ رہیں گے. ہر ذاکر اہل بیت اور ہر عزائے حسینی پر موجود شخص یہ امام زین العابدین علیہ السلام کے در سے اس کو اس تبرک پانے کی جستجو کرنی ہی ہے. چاہے 1448 ہجری میں عابدی برادران کی جانب سے یہ فرش اذا بچھائے جائے اور آنے والے سالوں میں اسی طرح سے یہ چلتی رہے، مگر ہر زمانے میں ہر سال میں اسی طریقے سے یہ ضرورت رہے گی. امام زین العابدین علیہ السلام کی قبر مبارک سے یہ تبارکات، یہ تحفے ہمیں حاصل کرنے ہیں. مگر عزادارو اس ذکر کے ساتھ یہ جو فضائلیہ ذکر ہے، مگر اس کے ساتھ ایک بی بی برقع پوش، ابھی اصغر در صاحب رومال کے متعلق بیان فرما رہے تھے کہ مجلس اعضاء میں رومال تقسیم ہوا کرتے تھے. عزاداروں کیوں یہ رومال تقسیم نہ ہوں؟ کیونکہ ایک بی بی ہے جو 14 صدیوں سے ایک ہی رومال تھامے ہوئے، نورانی رومال کو تھامے ہوئے ہم عزاداروں کے آنسوؤں کو سمیٹنے کے لیے اور رب کی بارگاہ میں گواہی کے طور پہ پیش کرنے کے لیے ان آنسوؤں کو وہ بی بی ذخیرہ فرما رہی ہے. ہر فرش اذا پر حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا، تو شہزادی کونین کو کچھ آنسو عزاداروں کے اس فرش اذا پر چاہیے. عزاداروں آج کی شب 25ویں محرم کی شب، جانتے ہیں آج کی شب میں یہ بارگاہ امام زمانہ علیہ السلام میں ہدیہ کرتے ہوئے یہ تعزیتی جملے اور پرسہ کے کلمات پیش کر رہا ہوں. بارگاہ امام زمانہ علیہ السلام میں یہ جملے پیش کرتا ہوں. امام زمانہ کی بارگاہ میں ایک مدینے کا منظر اور پھر ایک کربلا و شام کا منظر پیش کروں گا کہ ایک یہاں امام زمانہ علیہ السلام ہاتھ جوڑ کے آپ کے سامنے، ایک مدینے کا آج شب کا منظر ہے کہ امام زین العابدین علیہ السلام اپنے نور نظر امام محمد باقر علیہ السلام سے فرماتے ہیں قرآن کی آیت کی تلاوت کرتے ہوئے کہ بخدا یہی وہ رات ہے جس کا مجھ سے وعدہ کیا گیا تھا اور مجھے اس وعدے کو وفا کرنا ہے. اور اس کے بعد کیونکہ قرآن اور اہل بیت کو کبھی بھی کوئی ایک دوسرے سے جدا نہیں کر سکتا، تو در محمد و آل محمد کا وارث امام زین العابدین علیہ السلام اپنے بیٹے امام محمد باقر علیہ السلام سے کہتے ہیں کہ مجھے وضو کے پانی کا اہتمام کرو. وضو کرتے ہیں امام سجاد علیہ السلام اور پہلے سورہ مبارکہ الواقعہ اور پھر سورہ مبارکہ الفتح امام زین العابدین علیہ السلام تلاوت فرماتے ہیں. اور پھر وہ آخری رات تھی جو امام زین العابدین علیہ السلام نے مناجات میں گزاری، اور آخری وہ شب تھی جو امام زین العابدین علیہ السلام کی سفر آخرت کی شب تھی. مگر عزادارو ادھر امام زین العابدین علیہ السلام کا اس دنیا سے ظاہری طور پر رخصت ہونا، مدینے میں ایک کوہرام اور شور برپا ہونا. عزاداروں دور دور سے مولا سجاد کے چھانے والے دوڑے چلے آتے ہیں. امام زین العابدین علیہ السلام کا ایک وسیع جنازے کا اہتمام کیا جاتا ہے. تشیع جنازے میں مدینے کے تمام افراد شریک ہوتے ہیں. اور عزاداروں امام زین العابدین علیہ السلام کو پہلو امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام میں جنت البقیہ میں دفن کیا جاتا ہے. مگر عزاداروں امام زمانہ علیہ السلام کو دوسرا منظر آپ سب کے آنسوؤں کے ساتھ پیش کرنا چاہوں گا کہ یا امام زمانہ علیہ السلام، ایک وہ بھی لمحہ تھا کہ جب میدان کربلا میں امام حسین علیہ السلام نے جب اپنا استغاثہ بلند کیا تو اس کے بعد باپ اور بیٹے کا ایک مکالمہ ہوا. خیمے میں سید سجاد ہیں، عصا لیے ہوئے ہیں، شمشیر تھامے ہوئے ہیں. امام حسین فرماتے ہیں اے میرے لال، یہ تیرے جہاد کا
جہاد کا مقام ابھی بعد میں ہے، تجھے کربلا سے کوفہ و شام کی راہوں میں جہاد کرنا ہے۔ عزادارو پھر وہ وقت آ گیا کہ عزادارو واقع کربلا کے بعد جب لاشیں پہ گھوڑے دوڑ گئے، لاشیں پامال ہو گئے، اور اگلے دن جب سروں کی گنتی ہو چکی اور اس کے بعد عزادارو جب قافلہ روانہ ہوا تو ایک بیمار ہے جو بے کجاوا اونٹ پر سوار ہی نہیں ہو پاتا۔ عزادارو اس کی ٹانگوں کو اس طرح سے باندھا گیا تھا کہ اونٹ کے پیٹ کے ساتھ یوں سید سجاد کربلا سے کوفہ و شام کی راہوں میں جاتے ہیں۔ سید سجاد ہے، صبر سجاد ہے کہ کہیں سید الشہداء کے سر کو تندور میں رکھا جا رہا ہے، کہیں درختوں پہ بلند کیا جا رہا ہے، کہیں نوکے نیزہ پہ بلند کیا جا رہا ہے۔ سید سجاد کے خون کے آنسو جاری ہیں۔ عزادارو کسی چاہنے والے نے مولا سجاد کی حالت غیر دیکھ کر کہا، اے مولا سجاد کب تک گریہ فرمائیے گا؟ فرماتے ہیں سید سجاد یعقوب کے 12 بیٹے تھے، ایک فقط جدا ہوا تھا مگر زندہ تھا۔ میری نگاہوں کے سامنے میرا بابا، میرے چچا، میرے بھائی بھتیجے میرے سامنے گوسفند کی مانند شہید کر دیے گئے۔ میرا غم باقی ہے، میرا غم کبھی ختم نہیں ہوگا۔ مولا کے عزادارو، وقت قبولیت دعا ہے۔ امام زمان علیہ السلام کی ذات والا کو متوجہ کرتے ہوئے، روح امام سجاد علیہ السلام کو متوجہ کرتے ہوئے، ارواح اہل بیت علیہ السلام کو متوجہ کرتے ہوئے یہ دعا کرتا ہوں، خداوند عالم اس فرش عذاب پر جتنے بھی موجود ہیں اور جو اس ذکر کو دور بیٹھے سن رہے ہیں، خداوند عالم ان میں سے جو بیمار ہیں ان کو شفا عطا فرما، جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانی کو دور فرما۔ تفضل حسین صاحب کی صحت کے لیے خاص طور پر التماس کی گئی ہے، خداوند عالم سید سجاد کے آنسوؤں کا واسطہ ان کو شفا عطا فرما۔ خداوند عالم اس کے علاوہ اور بھی بہت سے بیماروں نے مجھے دعا کے لیے کہا ہے، ان کے اہل خانہ نے دعا کی التماس کی ہے، سب کو صحت و شفا عطا فرما۔ خداوند عالم بہت سے افراد نے اپنی معاشی پریشانیوں کا ذکر کیا ہے، خداوند عالم سب کی معاشی فائنینشیل پرابلمس کو دور فرما۔ خداوند عالم بہت سے افراد نے کہا ہے کہ وہ مقروض ہیں، ان کے قرضوں کو غیب سے عطا فرما۔ بہت سے افراد نے کاروباری، ملازمتی، تعلیمی پریشانیوں کا ذکر کیا، نفسیاتی الجھنوں پریشانیوں کا ذکر کیا، سبھی کی تمام الجھنوں پریشانیوں کو در امام سجاد علیہ السلام کے صدقے میں دور فرما۔ خداوند عالم اس در امام سجاد علیہ السلام کے ذکر سے خداوند عالم ہمیں معرفت امام زمانہ علیہ السلام کا تبرک لے کر اٹھنے کی توفیق عطا فرما۔ خداوند عالم اس در سے کسی کو بھی بے مراد و خالی نہ جانے دینا۔ خداوند عالم یہ جو آنسو لیے ہوئے ہیں اپنے دامن میں، خداوند عالم ان کو کوئی غم نہ دینا سوا غم حسین کے، اور خداوند عالم ہم سب کو امام سجاد کے اس ذکر کے صدقے میں امام زمانہ علیہ السلام کے ظہور کے وقت موجود فرما۔ ہم سب کو اپنے وقت کے امام کے اوان و انصار میں شمار فرما۔ اور ایک دعا جو کہ فرش عذاب پہ ضرور ہم سب کو کرنی چاہیے وہ یہ، خداوند عالم موت کا ایک وقت مقرر ہے، ایک وقت معین ہے، ہم سب کا خاتمہ بالخیر فرما۔ خداوند عالم اس ذکر کو باری رکھنا اور اس ذکر کو جاری ساری رکھنے والوں کی توفیقات خیر میں اضافہ فرما۔ امام زمانہ کو ہم سے راضی و خوشنود فرما، بحق زہرا و بیہا و بالہا و بنیہا، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، اللہم صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرجہم۔ ماتم حسین۔